بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا کا حقیقی معنی کیا ہے، اس بارے میں نحات بصرہ اور نحات کوفہ کا اختلاف ہے۔ کوفی نحات کہتے ہیں کہ اذا شرطیت کے لیے بھی آتا ہے اور ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے، یعنی دونوں میں مشترک ہے۔ وہ ظرف کے معنی میں استعمال ہو تو بھی حقیقی معنی میں استعمال ہوا، اور شرط کے معنی میں استعمال ہو تو بھی حقیقی معنی میں استعمال ہوا۔ جبکہ نحات بصرہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں تو ظرف کے لیے وضع ہے، وقت کے لیے وضع ہے، لیکن مجازاً اس سے شرطیت والا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نحات کوفہ کے موقف کو لیتے ہیں، اور صاحبین رحمہم اللہ یہ نحات بصرہ کے نقطہ نظر کو لیتے ہیں۔ اب ان دونوں یعنی نحات بصرہ اور نحات کوفہ کے اختلاف کا ثمرہ کہہ لیں، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کے اختلاف کا ثمرہ کہہ لیں، تو وہ اس مثال سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا اذا لم اطلق فانت طالق، تو امام صاحب فرماتے ہیں یہاں اذا کس کے معنی میں آئے؟ ان کے معنی میں آئے، شرط کے لیے ہے۔ تو گویا کہ یوں کہہ رہا ہے ان لم اطلق فانت طالق، اگر میں نے تجھے طلاق نہ دی تو تجھے طلاق ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ آخر عمر تک چلے گا۔ جب کسی ایک کی موت واقع ہو جائے گی پھر پتہ چلے گا کہ اس نے طلاق نہیں دی، تو اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ عورت زوجۃ الفار بن جائے گی۔ جو فقہی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہی ترثھا وہو لا یرثہ، کہ یہ تو اپنے شوہر کی وارث بنے گی لیکن شوہر اس کا وارث نہیں بنے گا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ ان کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ کس کے معنی میں ہے؟ ظرفیت کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ظرفیت کے معنی میں ہے، اب اس میں ہم شرط والا معنی بلا وجہ تلاش نہیں کریں گے۔ جب ظرف کے معنی میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ کہے گا اذا لم اطلق، کہ جب میں آپ کو طلاق نہ دوں تجھے طلاق، تو اذا لم اطلق کے فانت طالق، اور اس نے ظاہر ہے کہ فراغت کے بعد فوری طور پر تو طلاق نہیں دی، جب طلاق نہیں دی تو جو ہی اس جملے سے وہ فارغ ہو گیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ ان کا جو ثمرہ اختلاف ہے کس باب میں؟ اذا کے باب میں، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا کلمہ ہے لو۔ تو لو یہ شرط کے لیے آتا ہے، ان کے معنی میں آتا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے انت طالق لو دخلت الدار، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انت طالق ان دخلت الدار، تو دخول دار پایا جائے گا تو اس کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی، اور اگر دخول دار نہیں پایا جائے گا تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ گویا کہ سیم اسی طرح ہے جیسے ان دخلت الدار ہے، ٹھیک ہے۔ تو صاحبین سے تو اسی طرح تفریع منقول ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منقول نہیں، بظاہر یہ ہے کہ ان کا بھی اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں